الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، ایاک نعبد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہوئے ایاک نستعین۔ یہاں پر کہو گے قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا قائل پورے کا قولوا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، لام اختصاص کے لیے، جیسے کہ الجل للفرس ہے، جل جو ہوتا گھوڑے کا ہوتا، اگر آپ نے جل پہنا تو گھوڑا ناراض ہوگا، اور اگر گھوڑے نے پگڑی پہن لی تو آپ ناراض ہو جائیں گے، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہے۔ تو الحمد مختص للہ، حمد اللہ کی خصوصیت ہے، کسی اور کی اگر آپ نے حمد کر لی، لہذا کسی اور کی حمد اگر آپ نے کر لی تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کی خصوصیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب پر مہربان ہے، اور الرحیم بڑے مہربان نہایت رحم والے، مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ اس دنیا میں بھی مالک وہی ہے، لیکن روز جزا میں یہ کہ سارے کے سارے تسلیم کریں گے، اس لیے کہ اس وقت غصے میں آئے گا، پھر وہ مولانا سب کو موت آئے گی سوائے حاملین عرش کے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سارے مر جائیں گے، فرشتے، جنات، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سارے آرام فرما رہے ہیں، اس وقت پھر وہ غصے میں آئے گا، فرمائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، پھر جواب خود دے گا للہ الواحد القہار، الملک یومئذ للہ الواحد القہار، الملک یومئذ للہ الواحد القہار، الملک یومئذ للہ الواحد القہار، کوئی بھی نہیں ہے، حاملین عرش بچیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آپ اردو سمجھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد فرمائیں گے اَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَالْأَجْسَامُ الْفَانِيَةُ قُومُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے بوسیدہ ہونے والی ہڈیاں اور فنا ہونے والے اجسام، جن کے جسم کے ذرات ادھر ادھر ہواؤں میں اور مختلف زمین میں بکھرے ہوئی ہے، سیلاب بھی ان کو ادھر لے گیا ہے۔ مولی منظور اس وقت ماشاءاللہ 98 کلو کا ہے، مال کا ہے نا مرید کا، 98 کلو کے حال میں مولی منظور مر گیا، میرا پروردگار قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اب مولی منظور کی ہڈیاں کچھ تو اس ندی میں گئی، کچھ ادھر گئے، کچھ ادھر گئے، 98 کلو کس طریقے پر کھڑا ہوگا؟ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، زمین نے جتنے اجزاء گھٹا دیے، کھا گئی ہے زمین ان کو، زمین نے ان کو ذرہ ذرہ کر دیا ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض من بدن المنظور، منظور کے بدن سے جتنی کمی آ گئی، بس ایک ہی اعلان ہوگا ایت العظام البالیہ والاجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، سارے کھڑے ہو جائیں گے، اسی طریقے پر سارا کا سارا ہوگا۔ اڑے کچھ والا پڑھا اذا النفوس زوجت اذ الارواح زوجت بالابدان، پھر یہ ہے کہ اللہ کا بلکہ ارواح آ کر کے اجساد عنصریہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اجساد عنصریہ سے مل جائیں گے۔ تو مالک تو اب بھی ہے، لیکن اس دن جو ہے نا سب اس کو مالک مانیں گے، سارے سوئے، بڑے بڑے ہمارے بلوچ بھی سویا ہوگا، اس لیے اس کا تذکر کریں۔ میں نے عرض کیا کہ کولو نکالیں گے آپ، اور اگر الحمد کو اللہ کا مقولہ قرار دو گے تو قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب ہے، پالنے والا، پالنہار ہے سارے جہانوں کا، اور یہ کہ سب پر مہربان ہے، اور خصوصی مہربان مومنین پر، مالک ہے روز جزا کا، اور اللہ فرماتے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ خود عابد بن گیا۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہو گے قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بولو قولوا ایاک نعبد، لیکن کلام کے ظاہر ہونے کی وجہ سے عرب ایسے مقامات پر اس کو حذف کر دیتے، قرآن میں اس کی ہزاروں مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، قولوا کو حذف کر دیا، قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالق وہ ہے، رب بھی وہ ہے، رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہ ہے، اور آپ اس کی گرفت سے باہر بھی نہیں ہے، ہر طرف سے آپ اس سے گھرے ہوئی ہے، لہذا آؤ اور کہہ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہاں ملنگو، اللہ کا معنی خالق کے، موجد کے، پیدا بھی کر دیا، تربیت بھی کر رہا ہے، اور دنیا میں پھر یہ کہ سب پر مہربان بھی ہے، آخرت میں خصوصی مہربان مالک ہے روز جزا کا، اس کے گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تو آؤ قولو، سب کے سب مل کر کے یہ کہہ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ پڑھ رہا ہے؟
جی ہو گیا مولانا، یہاں تک قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین مولانا، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ما تحت الاسباب، اگر کسی غیر خدا سے ما تحت الاسباب آپ مدد لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ما تحت الاسباب مولانا حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی اللہ کے بندے سے جا کر کے اگر کوئی مدد لے لے ما تحت الاسباب تو یہ شرک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے تفسیر عثمانی 6 لاکھ تفسیریں اٹھا کر کے انہوں نے دریا کے اندر پھینک دیا۔ 6 لاکھ تفسیریں چھپی ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا سعودیہ سے بہت بہترین عمدہ انداز میں یہ چھپتی تھی۔ عبارت کیا تھی کہ اگر اللہ کے کسی خاص بندے سے ما تحت الاسباب اگر یہ ہے کہ مدد مانگی جائے، اللہ کے کسی خاص بندے سے استعانت، وہ استعانت جو حضرت نے لکھا ہے تفسیر عثمانی میں، وہ استعانت توسل کے معنی، جو استعانت حضرت نے کہا توسل کے، اور توسل بخاری بھرا ہوا ہے۔ آپ اپنے اعمال صالحہ کی توسل ان کا وسیلہ لے لیں، اللہ سے اجازت ہے۔ اللہم انی اتوسل الیک بعملی فلان و فلان و فلان، اللہ فلانا کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، فلانا کام آپ کی رضا کے لیے کیا، اے اللہ میری نیت میں فطور تو ہوگا لیکن فلانا کام آپ کے لیے۔ حضرت اقدس علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پڑھا رہے تھے ہندوستان میں، ان کا اپنا خصوصی انداز تھا۔ اب تفسیر کل پرسوں ختم ہو رہا ہے، دور تفسیر ختم ہو رہا ہے ابوالکلام آزاد کا۔ ایک پٹھان نے افغانستان میں سنا کہ ابوالکلام آزاد اتنا ماہر خاص انداز ہے ان کی تفسیر کا۔ حضرت اقدس وہاں وہ پٹھان ادھر سے روانہ ہوتے ہوتے پیدل چلتے 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 پہنچ گیا ابوالکلام آزاد کے پاس۔ سو کے دا کم زائنا راغل دے، کہاں سے آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں؟ کہا کیسے آگے؟ کہا کہ حضرت آپ سے تفسیر پڑھنے کے لگے۔ اے پٹھانا، او پختانا، دنیا کہاں تو کہاں، تفسیر کب سے شروع ہوئی ہے، سبق کل ختم ہو رہا ہے اور تو ابھی پہنچ گیا۔ زمین جنبت جنبت نہ جنبت پٹھان خان، زمین ہل گئی لیکن گلبت خان کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ میں آپ کو اکیلا کیسے پڑھاؤں گا؟ پٹھان کے آنسو آگے، عالم تھا افغانستان سے آیا ہوتا، آنسو آگے کہنے لگے آپ کی مرضی ہے پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، میں نے جب سے سنا کہ اس قسم کا ایک عالم ہندوستان میں ماہر ہے، اللہ کی قسم اسی وقت سے میں نے چلنا شروع کیا، میں پیدل آ رہا ہوں، میں اسی وقت سے چلا ہوں، پیدل چلا کہ میرے رب کو مجھ پہ ترس آ جائے، آپ کے سبق کے لیے آیا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے مجھے پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ۔ ابوالکلام آزاد پر سخت طاری ہو گیا، ابوالکلام آزاد بالکل خاموش۔ کل سبق ختم کر دی، سب کو چھٹی دی، پٹھان کو کہا آپ بیٹھو، آپ کو اسی طرح پڑھاؤں گا جیسے 400-500 کو پڑھاتا۔ مہینہ 2 مہینے میں اس کو اکیلا پڑھایا، پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو رخصت کرنے کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو کپڑے بھی دیے، ان کو پیسے بھی دیے، اس کو لے جا کر کے جب رخصت کیا تو رخصت پہ وہ پٹھان تو الگ گیا، وہ الگ روتا رہا، ابوالکلام آزاد الگ روتا رہا، وہ الگ روتا رہا، اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ الگ روتے رہے۔ اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی ٹوپی اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھی، رونے لگے، پروردگار ابوالکلام آزاد کے اعمال کے اندر اس میں ریا اور نمود کا شائبہ ہوگا، یا ریا اور نمود کا شائبہ ہوگا، آپ علیم بذات صدور، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ریاکار ہوں، لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طالب علم کو پڑھانا یہ خالصہ آپ کے رضا کے لیے میں نے کیا۔ ایک طالب علم کو کون اس طرح پڑھاتا؟ یہ خالص آپ کی رضا کے لیے، اللہ میرے باقی اعمال کو قبول کرو یا نہ کرو، صرف ایک عمل کو قبول کرو، میری نجات کے لیے یہی کافی۔ تو توسل بالاعمال الصالحہ و بالاعمال الطیبہ، بالاعمال الخالصہ، یہ بالاتفاق جائز ہے، بیننا و بین السلفیہ بروزن کلفیہ، آیا مطلب ہے؟ اور توسل بالذوات الفاضلہ الاحیاء،
آپ جا کر کے حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سفیرہ خان صاحب سے دعا کرا رہے ہیں، دعا کرو۔ رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے پاس، عارف باللہ حضرت اقدس اور حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کے پاس جا رہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ یہ توسل بذوات الفاضلہ الاحیاء بالاتفاق جائز ہے، بالاعمال الصالحہ بذوات الفاضلہ الاحیاء بالاتفاق۔ اب ہے توسل بذوات الفاضلہ المیتہ الاموات، ان کا توسل سلفی لوگ، سعودی والے لوگ، ان کے ہاں ناجائز ہے، اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا وَقُرِحَ الدُّعَاءُ بِحَقِّ فُلَانٍ، اور فقہا جب کرہ کہتے ہیں تو مکروہ تحریمی مراد ہے۔ اللہم انی اسألک بحق فلان، اللہم انی اسألک بحق اشرف علی، اللہم انی اسألک بحق الحاج امداد اللہ، اللہم انی اسألک بشیخ رشید احمد الجنجوی، اللہم انی اسألک بحق محمد قاسم النانوتوی۔ کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ علماء دیوبند اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی جماعت حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سلفی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آیت من آیت اللہ، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ مختلف فیہ ہے، سمجھے؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کو لینے کی کیا ضرورت؟ پہلے والے دو کو تو کرو، وہ تو متفقون علیہ۔ خامخواہ تو اس میں کسی کو دیوبندی سے خارج کرتا، کسی کو داخل کرتا، یعنی آپ کے لیے تو راستے وہ بھی کھولے ہیں، لیکن آپ اس کو بھی سمجھو۔ حضرت اقدس نے یہ جو تفسیر میں لکھا وہ اس تیسری قسم کو لکھا۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ حضرت اقدس نے اس تیسری قسم کو لکھا، اور وہ چونکہ علماء دیوبند کے ہاں اجازت ہے، لیکن جب علماء دیوبند کے ہاں اجازت ہے تو آپ کہیں گے کہ کنز الدقائق کے آخر میں لکھا ہوا وَقُرِحَ الدُّعَاءُ بِحَقِّ فُلَانٍ، اللہم انی اسألک بحق محمد اشرف علی، اللہم انی اسألک بحق شیخ رشید احمد الجنجوی، تو قرح الدعاء مکروہ تحریمی ہے، تو تم لوگ کیسے جائز قرار دیتے ہو؟ تو علماء کہتے ہیں الحق اذا کان بمعنی الواجب، تو پھر یہ قرح الدعاء یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر حق کا معنی بجاہی و بمرتبتہ، اس کے جا اور مرتبہ اللہ آپ کے ہاں جو اس کا مقام ہے اس کا واسطہ دے کر آپ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن تاہم مختلف فی لفظ حق، لفظ حق جو ہے نا، اس لیے اس کو ادھر ہی رکھ اور اس اختلاف کو چھوڑ، پہلے والے دو پر عمل کر۔ لیکن اس تیسرے کی بھی ایک جواز کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، ان سے ہٹ کر۔ اللہم انی اسألک بفلان، وہ فلان مر چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبت میرا ایک عقیدہ ہے، یہ میرا عمل ہے، تو آپ اپنے عمل کے گویا کی واسطہ دے رہے ہیں۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ میری طرف سے آپ لے لیں، اس میں سمجھتا ہے؟ الحق اذا کان بمعنی الواجب ما هو الاصلح للعبد فليس بواجب على اللہ، شرح میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، اجازت نہیں۔ لیکن الحق اذا کان بمعنی الجہ والمقام والمرتبہ والعظمت والقرب، اللہ اس کو جو قرب آپ کا حاصل ہے اس کا واسطہ دے کر آپ سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاہم اس سے بچیں آپ بہتر ہے۔ لیکن اس کو مزید جائز کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا، وہ کیا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق فلان یا بفلان، اور فلان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہم انی اسألک بشیخ العرب والعجم حسین احمد المدنی، جب حسین احمد مدنی کا انتقال ہو گیا، اللہم انی اسألک برئیس المحدثین الشیخ محمد سلیم اللہ خان، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، محبت، اور یہ محبت یہ میری عقیدت، یہ میرا ایک عمل ہے، میرے اس عمل کے بزرگوں سے محبت رکھ لینا یہ میرا عمل ہے، اس عمل کے لاج رکھتے ہوئے مجھے، یہ میں نے آپ کو اس تیسری صورت کی بھی کیا ہے جواز کی صورت آپ کو بتا دی۔ التأمل فی حقیقت التوسل، 400-500 صفحات کی کتاب ہے، عربی میں بڑی پیاری چیز ہے، شام وغیرہ کی کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے، التأمل فی حقیقت التوسل، اس میں یہ توجیہ لکھی ہوئی ہے، آپ کو سمجھ آ گیا۔ لیکن غیر مجلدین بہرحال
غیر مجلدی نے کمال کر دیا، انہوں نے حضرت کی اس عبارت کو پیش کر کے سعودی والوں کے سامنے اور پورے تفسیر عثمانی پر پابندی لگا دی، اور اب اس کی جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کیا احسن کلام ہے، کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو تفسیر ہے ان کے غیر مقلدین کی، سمجھی، اس کو وہ مبارک پوری والے، اور مبارک پوری دنیا کا جاہل اجہل انسان، ایک صحافی ہے مولوی صاحب، نہ اصول تفسیر سے وہ واقف ہے نہ کچھ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سعودی والے، خود میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہاں عمرے کے لیے گیا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو میں سے لین میں گیا، تو لین میں ہم لوگوں کو غریبوں کو ایسے اٹھاتے ہیں، بس چلتے چلتے جلدی میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اس کی اجازت ہے حضرت کے مزار کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر حضرات ساتھی ناراض نہ ہوں، اس کی اجازت ہے مزار کے قریب، سمجھے، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اس کی اجازت ہے۔ تو آپ کو سلام پیش کر رہا تھا، ایسے ہم لوگوں کو اٹھایا جی ریلی میں، تو وہ جو ڈیوٹی دے رہے تھے، تو وہاں پر ڈیوٹی دیتے ہوئے ایک بندہ، اس نے رومال پہنا ہوا تھا، شیخ نصیر کے نام سے، افغانی تھا، تو اس نے یہ ہے کہ مجھے دیکھا کہ حضرت کو دھکے پڑ رہے ہیں، ہمیں دھکا دے کر کے نکال دیا، تو وہ میرے پیچھے باہر آ گئے ادھر سے، کہنے لگے شیخ منظور، میں نے کہا نام سیدی، شیخ منظور، کہنے لگے میں آپ کا شاگرد ہوں، میری ڈیوٹی ہے یہاں جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا ہوں، اور یہاں ہماری ڈیوٹی لگتی ہے۔ میں نے کہا شاگرد ہے تو پھر حضرت کی زیارت تو کراؤ یار، اتنے شاگرد سیکورٹی میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو لے گئے مجھے، پھر چائے میں پلائی اس نے، اور کہا کہ استاد جی کل عصر کے ٹائم پہ آنا، عصر پہ بھی اتنا رش ہی رش، لے کر کے وہ مجھے گئے، وہ شورتی کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، شورتی دھکا دے رہا ہے، کہتے ہیں ہاذا استادی و شیخی و حبی، یہ میرے استاد، اس کو چھوڑو، لے گئے مجھے، سمجھے، اور مجھے اللہ کو بھلا کرے اس میں ریاض الجنہ کے اندر بھی لے گئے، وہاں بٹھایا بھی، اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نکلیں گے، میں ڈیوٹی پر ہوں، تو آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 2 راستے، کچھ لوگ باہر سے جاتے، آپ اندر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب کر دوں گا، کچھ بھلا پڑ گیا۔ ان کے توسط سے پھر یہ ہے کہ پتہ چل گیا، تو ایک جامعہ اسلامیہ کا ایک بڑا استاد آ گیا میرے پاس، کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ادھر ادھر عالمی مقابلوں میں بھی جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح را الف فا ضاد یا ان کے بارے میں آپ کو معلومات بھی ہے، یا شین و یا عین و ہا، آپ لوگ سمجھ گئے، یہ وہی گدھے والا مسئلہ، بھون بھون پیچھے پر پر، سمجھتا۔ تو ان سے میں نے پوچھا، کہنے لگے ہم کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں، تو اس نے اپنا جو منہج بتایا، اسلوب کام کا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو بالکل بیکار ہے، آج کل یہ اس سلسلے کو انہوں نے چھوڑا ہے بالکل، یہ ہمارے اکابرین نے جو پرانے حضرت نانوتوی نے کام کیا ہے، شیخ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہدیۃ الشیعہ وغیرہ، اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی، یہ ہمارے کسی کام کے بھی نہیں ہے، وہ چیزیں متروک ہیں۔ اب یہ لوگ اس راستے سے نہیں آ رہے ہیں، راستہ انہوں نے بدلا، اب ہماری کتابوں سے، رجال کی کتابوں سے، اور ہماری اصول حدیث، اصول فقہ کی کتابوں سے ہم پر بمباری کرتے، اب طریقہ یہ ہے، اب اس راستے سے دشمن آ رہا۔ کافی چیزیں میں نے ان کو بتا دی، تو بڑا مطمئن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگے حل ہونا کا فرق بین البریلویت و بین الدیوبندیہ، سمعنا ان الدیوبندیۃ طائفۃ ضالۃ مضلۃ، سمجھے، دیوبندی اور بریلوی دونوں کے دونوں مشرکین، کہ دونوں میں فرق ہے۔ میں نے کہا شیخ فرق نہیں بلکہ فروق کثیرت، ایک فرق نہیں ہے بلکہ فروق ہے۔ پھر اس کو میں نے بتا دیا، سمجھے، میں نے کہا دیوبندی موحد ہوتا ہے لیکن مشرک دیوبندی بن کر کے آتا ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ دیوبندی تو موحد ہوتا ہے، جو موحد ہوتا ہے وہ دیوبندی ہوتا ہے، لیکن مشرک دیوبندی بن کر کے آتا ہے۔ طالب علم چور نہیں ہوتا، چور طالب علم بنتا ہے، طالب علم چور نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے، چور طالب علم بن کر کے آتا ہے۔ حضرت ثانی کو کہا طالب علم بھی چوری کرتے، فرمایا نہیں، طالب علم چوری نہیں کرتے، چور طالب علم ہی کرتے۔ صحیح دیوبندی وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا، مشرک دیوبندی بن کر کے آتا ہے، تاکہ دیوبندیت کا ایک بڑا نام ہے
میرے شرکیات کو اور میرے خرافات کو مارکیٹ کے اندر یہ ہے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں۔ اس کو پھر میں نے بتا دیا، میں نے کہا آپ سے مجھے لینا دینا کیا ہے؟ پھر اکابرین کی کتابیں بتائی، یہ چیزیں ان کو بتا دی۔ ماشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ لگے، ایسا ہمارا عاشق ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے لیے مجھے ٹائم دے دو، کل میں آپ کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا دعوت کل تو ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ جی آپ کو جو ہے نا، آپ کو ہم بلائیں گے 2 مہینے میں، اور آپ آ کر کے ہماری رہنمائی کریں، ہم کچھ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ کی ٹکٹ پر آ جاؤں گا تو پاکستان والے جو ہمارے بیٹھے ہوئے، سمجھ میں نہیں آئے؟ ظالموں کچھ اشارہ سمجھا کرو۔ میں نے کہا آپ کی ٹکٹ پر جب آ جاؤں گا تو انشاءاللہ ٹھکانے پر لگ جاؤں گا۔ میری توبہ ہے کہ آپ کی ٹکٹ میں ویسے آ جاؤں، اپنے پیارے کی زیارت کے لیے آ جاؤں گا، اور حج عمرے کے لیے ہم آئیں گے تو آپ سے ملیں گے، جو خدمت آپ ذمہ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ نہیں۔ ہماری تصویر انہوں نے ظالموں نے بہت غلط پیش کی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت نے جو فرمایا کہ اللہ کے کسی خاص بندے سے اگر استعانت مدد لی جائے تو یہ شرک نہیں ہے، اس استعانت سے مراد توسل ہے مجازاً، اور توسل کی یہی 3 صورتیں جو میں نے آپ سے، التوسل بالاعمال الصالحہ بالاتفاق جائز، اور التوسل بالذوات الفاضلہ الاحیاء بالاتفاق جائز، بیننا و بین السلفیت و بین جمیع امت الاسلامیہ بالکل اتفاق ہے۔ تیسری صورت ہے التوسل بالاموات اور بالاموات المیتہ اور اموات۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ علماء دیوبند اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن فقہ کی کتابوں میں اور ان کے بزرگان دیوبند کے مسئلے میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ وَقُرِئَ الدُّعَاءُ بِحَقِّ فُلَانٍ الْحَقُّ إِذَا كَانَ بِمَعنى الْوَاجِبِ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ پر تو کوئی چیز واجب بھی نہیں ہے، وجوب شرعی بھی نہیں ہے، وجوب عقلی بھی نہیں ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ باقی مسئلہ رہ گیا کہ حق اگر جا اور مرتبہ کے معنی میں ہو، یا میں نے عرض کیا کہ بفلان اللہ فلان کے ذریعے سے میں دعا کر رہا ہوں اور آپ مجھے بخش دیں، میں اس سے عقیدت رکھ رہا ہوں، اور یہ عقیدت یہ میرا ایک عمل ہے، یہ محبت یہ ایک عمل ہے، گویا کہ میں اپنے عمل کا واسطہ دے رہا ہوں۔ یہ التامل فی حقیقت التوسل ہے۔ کاش کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اس کا خیال کر لینا، اسی پر یہ پابندی لگی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ہے صراط مستقیمہ جو قرآن میں آتا، مانا کوئی سا سیدھا راستہ، دوسرا الصراط المستقیم متعین، ایک سیدھا راستہ خاص متعین، اور پھر اس کو متعین کر دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے نعمت فرمائی۔ مولانا انعام کا لفظ ہمیشہ انسانوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے، بس بات سمجھو۔ انعام کا اطلاق فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ چاروں انسان ہیں۔ نبی منعم علیہ، وَكُلُّ مُنْعَمَ علیہ فَهُوَ إِنسَانٌ فَالنَّبِيُّ إِنسَانٌ۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اور انسانیت کا انکار کرنا حماقت ہے، جیسے کہ بارا یا لام واو یا کچھ بھلا پڑھ گیا مولوی صاحب؟ اللہ کے بندو کچھ بھلا پڑھا؟ پورے قرآن میں انشاءاللہ آپ نہیں دکھا سکتے، پورے قرآن میں یہی ہے کہ لفظ انعام میں عرض کر رہا ہوں کہ انعام یہ انسانوں پر، من النبیین والصدیقین، نبی وہ ہے جو محبت وحی ہے، صدیق وہ ہے کہ وحی کو ضبط کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور شہید وہ ہے کہ وحی کی حفاظت کرتا ہے، صالح وہ ہے کہ پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی اس پر صحیح عمل کرتا ہے۔ عمل کو نبی محبت وحی ہے، اور صدیق ظرف وحی ہے، اور حافظ وحی ہے، اس کو ٹیپ کرتا ہے، اور شہید اپنے خون سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور صالح اس وحی پر جو وحی صحیح اس کو پہنچی اس پر عمل کرتا ہے، اس کے اعمال۔ یہ جو عمل الصالحات آتا ہے نا، عمل صالح کا معنی ما حسنہ الشرع، جس عمل کو شریعت پسندیدہ قرار دے دے، جائز قرار دے دے۔ یہ چاروں کے چاروں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ یہ انسان ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آپ کو اللہ کے لیے کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ان حضرات سے اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ کیا ہے؟ ان سے یہ بتاؤ کہ منعم علیہ، قرآن کے اندر منعم علیہ انعام اللہ آپ کا بھلا کرے، غیر انسان پر اس کا اطلاق ہو۔ ظاہر ہے کہ حضرت پھر دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دوں، ایک ہے رسول،
رسول انسانوں سے بھی ہوتا ہے اور فرشتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن نبی انسانی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت علامہ محمد رضا خان کی کتابوں میں بھی، پرانی کتابوں میں یہ چیز تھی، النبی هو انسان بعثہ اللہ الی الخلق، النبی هو انسان، انسان بشر آدمی یہ سب کے سبھی انسان ہے۔ کل انسان بشر وکل بشر انسان، کل انسان آدمی وکل آدمی انسان۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کی کتابوں میں النبی انسان، اب اس میں یہ لوگ پھنس گئے کہ اگر انہوں نے احمد رضا خان کی کسی کتاب میں ہمیں دکھایا النبی انسان تو کیا اس کا جواب بنے گا؟ اس وجہ سے انہوں نے پرانے ایڈیشن ان کو دفنا دیے اور نئے ایڈیشنوں کے اندر اس کو ختم کر دیا۔ انسان کا لفظ یہ تعریف ہی انہوں نے اڑا دی۔ اللہ کے لیے مسئلہ سمجھو، کچھ بھلا پڑا؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اللہ کے لیے یہ مسئلہ بھی سمجھو، وہ یہ ہے رسول دو مخلوقات سے رسول آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ رسول یا انسانوں سے آئے یا فرشتوں سے آئے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اب نبی کو ملائک آپ بھی نہیں مانتے، نبی خود بھی کہتا ولا اقول لکم انی ملک، میں ملائک نہیں ہوں۔ نبی خود بھی ملائک نہیں کہتا، آپ بھی اس کو ملائک نہیں کہتے، اور آپ اس کو انسان نہیں مانتے۔ نتیجہ یہ کہ آپ نبی ہی نہیں مانتے، رسول ہی نہیں مانتے، اس لیے کہ تیسری کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس سے رسول آ گیا ہو۔ کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ زبردست ڈھکو اس لیے بتا رہا ہوں۔ فرشتے آپ نہیں مانتے، نبی خود بھی نہیں مانتا، انسان پھر آپ نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی بھی نہیں مانتے اور آپ رسول بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے لیے اس کا خیال کر لینا مجھے صاحب۔ پھر تیسری بات آپ سے عرض کروں کہ ناکے اور منقوہ کا جنس ایک ضروری ہے، سمجھتا ہے؟ ناکے جب آپ کی منقوحات عائشہ، سودا، صفیہ، زینب، جویریہ، آپ کی حفصہ، آپ کی بیویاں، وہ انسان ہے بالاتفاق بیننا و بینکم۔ حضرت اقدس انسان نہیں ہے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوا سرے سے۔ اور ہم آپ سے اس لیے آسانی سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ حنفی ہے، شافعیہ کی بات نہیں کرتے۔ شافعیہ اس کی اجازت دیتے، مالکیہ، حنابلہ کہ جنات سے کوئی نکاح کر سکتا ہے۔ مثلا ہمارا جمیل صاحب ہے اور اس کی بیوی جنیہ ہے، یہ کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اجازت نہیں دیتا، امام صاحب فرماتے ہیں ناکے اور منقوہ کا جنس کو۔ باقی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، یہ بات ضمنی طور پر آگے میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اللہ کے لیے مسئلہ سمجھ لینا۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، صراط مستقیم ہمیں دکھا دیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ لوگ کہ جن پر یہ کہ غضب ہو چکا، ولا الضالین، نہ راستے سے بھٹکنے والے یہود۔ اب اس کے بعد مسئلہ ایک سمجھ لینا، وہ یہ ہے کہ المغضوب علیہم سے یہود اور الضالین سے نصارہ، یہ مولانا اس کی تفسیر نہیں ہے، یہ اس کا حصر نہیں ہے، یہ تفسیر کلی بالفرد الکامل ہے۔ یہ تفسیر الکلی نظراً الی فرد الکامل، اس کے فرد کامل کے اعتبار سے۔ یہود مغضوب علیہ ہے، جو کسی کو ناحق قتل کرے وہ بھی مغضوب علیہ ہے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ یہ یہودی تو نہیں ہے، لیکن کوئی کسی کو قتل کرے۔ جہاد سے جو آدمی بھاگے گا، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جہاد سے جو بھاگ گیا وہ بھی مغضوب علیہ۔ اپنی بیوی کے ساتھ جو لیان کرے گا، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، بیوی پر أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لیان والوں کے لیے بھی غضب کا لفظ ہے۔ اسی طرح ضلالت کا مسئلہ ہے، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بھی کفر کو اختیار کرے ایمان کے مقابلے کوئی بھی ہو، فَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ،
فقد ضل عن سواء السبیل، فقد ضل اے ضل، تو المغضوب چونکہ مشتق کا صیغہ ہے اور الضالین بھی مشتق کا صیغہ ہے، اور مشتق آپ نے پڑھا ہے، مشتق یہ ہے مولوی صاحب، ما يدل على ذات مبہمۃ ماخوذۃ ما بعض صفات ذات مبہمہ، ضارب میں ذات مبہم اور صفت ضرب بھی ہے، یعنی ضارب اس پر دلالت کرے گا، الذات التي قام بها الضرب، جس کے ساتھ ضرب قائم ہے۔ یہ کوئی بھی ہو، مشتقات کے صیغہ وہ لا بشرط شے کے درجے میں ان میں عموم ہوتا ہے۔ تو یہ یہودی اور نصرانی جو تفسیر ہے، یہ تفسیر الکلی بالجزی ہے۔ جیسے کہ مولانا آ گیا، وہ سارے بھاگتے کہ جی مولانا آ گیا، اور مولانا سے حضرت اکبر سلیم اللہ خان مراد ہوتا تھا۔ یہ فرد کامل ہے جی، جہاں ہزاروں مولانا ہے لیکن مولانا آ گیا۔ اب مینگل آ گیا جی، مینگل لاکھوں ہیں لیکن گالی دینے والا مینگل ایک ہے، آپ سمجھے؟ یہ تو کلی ہے۔ مولانا آ گیا تو بھاگو بھاگو، کون سا مولانا؟ شیخ الحدیث مولانا سلم، یہ فرد کامل ہے اس کا مولانا کا، اس لیے کہ ہم تو مولانا نہیں ہیں، ہم تو ملڑو ہیں، باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ تو مولانا آ گیا تو یہی ہے۔ اللہ کی مطلب کچھ مطلب پڑ گیا، امیر آ گیا، ہمارے درمیان معروف ہے کہ ہمارے کلاس کا امیر ہے، ورنہ یہ کہ امیر لوگ، پیسے والے لوگ بھی بہت ہیں یہاں پر، اور مولوی محمد امیر بھی یہاں پر ہوگا، نام محمد امیر، لیکن وہ امیر جب ہم کہتے ہیں امیر آ گیا تو محمد امیر مراد نہیں ہوگا، بلکہ کلاس کا امیر جو سارے کے سارے مامورین ہیں۔ تو فرد کامل، یہ قرآن میں یہ مسئلہ عام ہے، اللہ کے لیے اس کو سمجھ لینا۔ کچھ مطلب پڑھ گیا؟ پھر دوسرا مسئلہ ایک بھی سمجھ لینا، مولانا میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں کہ اللہ اس نماز کو میری رہنمائی فرمائے، مجھے ہدایت دے دے کہ میری نماز وہ نبی کی نماز کے مطابق، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں، اللہ میری رہنمائی فرما دے، میں حج کر رہا ہوں، اللہ کی ہدایت کا ہے۔ اس لیے ہدایت جو ہے نا، یہ کہہ دینا کہ جی ہدایت تو حاصل ہو گئی ہے، پھر ہدایت کیوں مانگ رہے؟ تحصیل حاصل، نفس ہدایت ایمان تو آپ کو مل گیا، سمجھے؟ لیکن الہدایت فی الافعال، ہر فعل میں آپ اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی جی انبیاء کو جب مل گیا، ہدایت مل گئی ہے تو پھر کیوں مانگ رہے؟ تو اس کا تو جواب یہ ہوگا کہ ثبتنا وَأَقِمْنَا وَوَاظِبْنَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ ہمیشہ رکھ لے ہمیں، ادمنا علی الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہمیشہ رکھ لے ہمیں۔ یہ بچوں والی بات ہے، اصل جواب وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا فی صلاتنا، اہدنا فی زکاتنا، اہدنا فی حجنا، اہدنا فی امرنا ھذا، اس مسئلے میں اللہ کے لیے اس کو سمجھو۔ باقی ہدایت کی وہی صورتیں ہیں، ھدی للمتقین کے اندر بھی آئے گا۔ ہدایت کا معنی یہ کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعطاء القوا والاعضاء، اللہ آپ کو قوتیں اور اعضاء آپ کو دے دیے، یہ بھی ہدایت ہے۔ اعضاء اور قوتیں آپ کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی۔ دوسرا ہدایت نصب الدلائل الفارقۃ بین الحق و بین الباطل، یہ بھی ہدایت ہے۔ تیسرا الہدایت بارسال الرسل و بانزال الکتب، چوتھی ہدایت ہے۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے مجاہدہ کیا کہ اس طرح کی ہر چیز کی حقیقت آپ کے سامنے کھل گئی۔ یہ آپ نے سنا نا مشائین اور اشراقیین۔ مشائین کا معنی یہ ہے کہ یمشون فی ضوء العقل ویدرکون حقائق الاشیاء، اشیاء کی حقائق کو وہ معلوم کرتے ہیں۔ اور اشراقین وہ ہے کہ مجاہدہ ریاضت کرتے پھر جیسے امیر صاحب کو دیکھا، ارے تو چور ہے، ایسے مولوی صاحب، اس قسم کی یہ کہ روشنی ان کو حاصل ہوتی ہے اس مجاہدہ اور ریاض، یہ بھی ہدایت ہے۔ ہدایت اعطاء القوا والاعضاء، اللہ کسی کو قوا اور اعضاء وہ دے دیے، یہ بھی ہدایت ہے۔
اور ہدایت میں نے عرض کیا کہ نصب الدلائل الفارقۃ بین الحق و بین یہ بھی ہدایت ہے. اور ایک ہدایت الہدایت حد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بانزال الکتب و بارسال الرسل، اور ہدایت بان یریہم حقائق الاشیاء، اس طرح آدمی مجاہدہ کرے کہ اشیاء کے حقائق ان کو معلوم ہو جائے. اے کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا. کچھ پہلے پڑھ گیا یہ مولانا مسئلہ یہاں تک ہو گیا. توحید ہی اس کا مضمون ہے، اور نزول نمبر اللہ آپ کا بھلا کرے 5 سورہ مدثر کے بعد یہ نازل ہو گیا، سورہ مدثر کے بعد. آمین استجیبو. اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو.